السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کو آسانی سے اپنی زبان میں پڑھنے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ ہم 8 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی آج 9واں پارہ شروع کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جیسا کا جیسا ترجمہ ہوتا ہے ویسا کا ویسے ہی ایز اٹ از اسے پڑھتے ہیں، اس میں ابھی کوئی تفسیر یا کسی ڈیٹیلز پہ نہیں جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ میرا سوچنا یہ ہے کہ ایک بار پہلے کم سے کم ایک بار تو ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے ایز اٹ از، اللہ نے جو قرآن میں ہمیں باتیں کہی ہیں وہ ایز اٹ از کہیں کیا ہیں۔ تو اس لیے ہم جو زبان ہے اسے نارمل بالکل عام بول چال کی زبان میں ایک بار بول کے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی آگے پھر انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا، آگے پھر ہم اس سیشن کو اور آگے چلا پائیں گے تو ہم جو آیتوں کا پس منظر ہے یا ان سے ریلیٹڈ جو بہت سارے واقعات ہیں وہ بھی سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے 8 پارے مکمل کر لیے تھے۔ سورہ اعراف ہماری چل رہی ہے اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا معاملات رہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ 1 منٹ کا وقفہ ہم دے لیتے ہیں کہ جو لوگ جڑتے ہیں ڈیلی وہ ان کے پاس لائیو کا نوٹیفیکیشن جا کے اور وہ جڑ جائیں۔ تو اچھا، دوسری بات یہ کہ اس بارے میں آپ کے اگر کوئی سوال ہو، آپ کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے یا آپ کچھ اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم کل کے سیشن میں اس چیز کو لے لیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف کو آگے بڑھائیں گے، جتنی ہم نے کل 8ویں پارے میں پڑھ لی تھی، اب اس کے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پارہ 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ چل رہا تھا 8ویں پارے میں، اب پارہ 9 ہم پڑھیں گے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا چاہے ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افطرا باندھا اور ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارے پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو اللہ کے نہ ماننے والے تھے کہنے لگے کہ بھائیوں، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ تو ان کو بھوچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، تو میں اللہ کے نہ ماننے والوں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ کیوں ان کے لیے غمگین ہوں؟ ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے غموں اور مصیبتوں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شہر میں ہر لوگوں کے پاس اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اس کے بعد ہی مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح رنج و راحت بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ مطلب ہم سے پہلے لوگوں کو، ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو یکایک پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اگر ان بستیوں کہ لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ کیا شہر والے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل ایمان زمین کے مر جانے کے
کیا ان لوگوں کو جو اہل ایمان زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں، یہ بات ہدایت کی وجہ نہیں بنی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح اللہ کے نہ ماننے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بد کردار ہی دیکھا۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے، جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت کھلا اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ مطلب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دکھاؤ تم کیا نشانی لائے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جیسے ہی زمین پہ ڈالی تو وہ اژدہا دکھنے لگا ان لوگوں کو، اور جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید براق نظر آنے لگا۔ تو فرعون کی قوم میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگی کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے، اور شہروں کے نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ انعام عطا کیا جائے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرعون نے جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی نشانیاں دیکھیں تو اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ایک اعلان لگوائیے کہ شہر کے سارے بڑے جادوگروں کو بلا لیجئے۔ تو فرعون نے وہ سارے جادوگر بلوا لیے اور ان سے کہا کہ بھئی تمہیں موسیٰ کو ہرانا ہے۔ جب دونوں فریق مقرر دن جمع ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگر سارے، تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی اور لاٹھیاں اور رسیوں کے سانپ بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گئی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ صورت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اب جادوگروں کو پتا تھا کہ کیا چیز جادو ہے اور کیا چیز حق کی نشانی ہے، تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ اللہ کا دیا ہوا کرشمہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو یہ چیز بری لگی کہ جو جادوگر تھے وہ فرعون کے کہے بنا ایمان لے آئے، اپنے آپ ہی ایمان لے آئے ان کو حق کو دیکھ کے، تو اسے یہ بات بری لگی، وہ غرور میں تھا بہت زیادہ۔ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ اب فرعون نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو جادوگر تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی ساتھی تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے ساتھی تھے، اور انہوں نے جان کر کے ایسا کیا ہے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبر استقامت کے دہانے کھول دے، اور ہمیں مارنا تو مسلمان ہی مارنا۔ اور فرعون کی قوم کے جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں، آپ سے اور آپ کے معبودوں سے ہاتھ کھینچ لیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہوں گے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ ہی کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیفیں پہنچتی
پہنچتی رہی ہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو سکھ حاصل ہوتا، خوشی حاصل ہوتی، تو کہتے کہ ہم اس کے حقدار ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی بدشگنی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگنی اللہ کے یہاں طے ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس چاہے کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیوں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ گھمنڈ ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ اللہ نے فرعون کی قوم پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جنہوں نے باندھ رکھا تھا، فرعون کی قوم کے اوپر، فرعون کے لوگوں کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا جو سر میں ہوتی ہیں، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، لیکن وہ ان سب عذابوں کو درکنار کرتے رہے۔ اب جو آج کل ہمارے یہاں حالات چل رہے ہیں، جو پچھلے 4-5 سال میں ہو رہا ہے، ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر یا اور لوگوں پر یہ جو عذاب آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو، جیسا کہ اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے کہ اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو، یعنی سیریا کی زمین کے پورب و پچھم کا جس میں ہم نے برکت دی تھی، وارث کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہوا، اور فرعون کی قوم والے جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے اب یہاں پر ایک چیز سمجھیے کہ جو ہم لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مانتے اس تعویذ کو نہیں ہیں، ہم مانتے اس آدمی کو نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہ تو اللہ تک بات پہنچانے کا یا اللہ کی یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہم بہت جگہ ہمارے بھائی ہمارے دوست دلیل دیتے ہیں۔ تو اب آپ سنیے، موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں کو جن کو اللہ نے دریائے نیل میں سے نکال کے اور دوسری طرف پہنچا دیا تھا، اتنے بڑی نشانیاں انہیں دکھائی تھیں، ان کے بیچ میں پیغمبر تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود کھوجوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی۔ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ یہ وہ لوگ تم کو بڑا غم دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اللہ کی یاد رہے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا 40 کر دیا۔ تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے طور پہاڑ پر جانے کے بعد تم میری قوم کے جانشین ہو، مطلب تم ذمہ دار ہو میری قوم کے، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر طور پہاڑ پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا، اللہ خود موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ تھے، کلام کیا تو کہنے لگے اے پروردگار، میں تجھے
تو مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھ لوں، میں تجھے دیکھ بھی لوں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر ظاہر ہوا تو رب کے انوار کی تجلی نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہ وہ قصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ یا پروردگار ہے، میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ نبی تھے، ان کا اللہ نے ان کے کہنے کی وجہ سے یہ کہا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر اسے دیکھ پاؤ گے، اگر وہاں دیکھتے رہو گے اور یہ پہاڑ قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے ان پہ طنز کر کے ایک بات کہی۔ تو جیسے اللہ کے آنے سے، جیسے سورج نکلتا ہے اس سے پہلے، سورج کے سن رائز سے پہلے بہت سی روشنی دنیا میں آ جاتی ہے، سورج ادے سے پہلے سورج کی روشنی دنیا میں اجالا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی جو تجلی تھی، اللہ کے آنے سے پہلے کے جو معاملات تھے، جیسے بارش آتی ہے تو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے اور بادل دکھنے لگتے ہیں، ہر چیز کے آنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی علامتیں آتی ہیں۔ تو جو اللہ کی تجلی تھی اسی سے وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہو۔ میں بہت جلد تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جو لوگ زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو جو کتابیں دیں، جو صحیفے دیے، جو گائیڈ لائنز دیں، ان پہ اسے چلنا مسٹ تھا، کمپلسری تھا۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کو خالی عربی میں رٹے لگانے کے لیے نہیں ملا ہے، اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، اللہ نے انہیں بلایا تھا، تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنا زیوروں سے سونا، ایک سامری تھا، اس کے باتوں میں آ کے اپنے زیوروں کو پگھلا کے اس سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے باتیں کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ جب وہ شرمندہ ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہہ کر اور غصے کی تیزی سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر غصہ ہوئے کہ بھائی تمہیں میں چھوڑ کے گیا تھا نگہباں ان لوگوں کا، تو تم نے میرے پیچھے یہ بچڑے کو معبود کیسے بنوا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کمزور سمجھتے تھے اور مجھے جان سے مار دیتے، آپ مجھ پہ ایسا الزام مت لگائیے، مجھے ان میں گنہگاروں میں ظالموں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم جھوٹ گڑنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ دور ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی چن کر طور پہاڑ پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس کام کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارے کام کرنے والا ہے، اور تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ فرمائے کہ جو میرا عذاب ہے اس سے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول کے جو نبی امی ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ امی تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پیروی کرتے ہیں جن کی خوبیوں کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر اور جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے۔ من اور سلوہ کھانے کی چیزیں تھیں جو آسمان سے اترتی تھیں کھانے کے لیے، انہیں کھانا پکانا نہیں پڑتا تھا۔ اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا وہ اپنا ہی کیا۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہو بسو اور اس میں جہاں سے بھی چاہو کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے آگے نکل جانے لگے، یعنی اس وقت کی ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں جب ان کے سامنے اب یہ جو قصہ تھا یہ ہم لوگ پہلے کے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے، مچھلی کے شکار کی منادی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ اس وقت ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالنے لگے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو منع کر دیا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن تو انہیں مچھلیاں خوب دکھتی، اور ہفتے کے دن جب نہیں ہوتا، جب شکار
کھلا ہوتا, چھوٹ ہوتی, تو باقی کے 6 دن انہیں مچھلیاں پکڑ میں ہی نہیں آتی, دکھتی نہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے, سخت عذاب دینے والا ہے, تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں, یعنی مجبوری ظاہر کر سکیں, اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اپنائیں. اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو آگے بتا دوں کہ اس میں ہوا کیا تھا کہ جب انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر دکھنے لگ جاتی اور بعد میں نہیں دکھتی, تو ان کے دل جو ہے وہ پھسل گئے اس آزمائش میں, وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے. انہوں نے کیا راستہ نکالا, مطلب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ سے گلیاں نہیں نکال سکتے. انہوں نے کیا راستہ اپنایا کہ ہفتے کے دن جب مچھلی کا شکار منع تھا اس قوم کے لیے, تو انہوں نے کیا کرا کہ جب ہفتے کے دن مچھلی دکھائی دیتی تو انہوں نے ایک نہر کھود لی, اور جب مچھلی دکھائی دی تو انہوں نے نہر کا دروازہ کھولا تو وہ ساری مچھلیاں بہہ کے ایک دوسرے گڈھے میں چلی گئی اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا. پھر جب ہفتے کا دن گزر گیا, جب شکار کی پابندی ختم ہو گئی, تو انہوں نے اگلے دن اس شکار کو پکڑ لیا. یہ انہوں نے ایک گلی نکالی اللہ کے حکم سے بچنے کی. تو اللہ نے پھر پہلے اللہ بتا چکا ہے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے, اللہ کے اس حکم کو نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا تھا. جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی, اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب نے آ پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. غرض جن برے اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا, جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے, مطلب سامنے بالکل کھلے عام ٹھپے سے کرنے لگے گناہ کے کام, تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. یہ آ گیا دوبارہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ بندر ہو جاؤ. تو اس زمانے میں ایک قوم ایسی تھی جو بندر کی طرح تھی, باتیں کرتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, لیکن وہ بندر بنا دیا تھا اللہ نے ان انسانوں کو. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہودی مطلب جیوز جو ہیں, مطلب آج کے جیوز نہیں, اس وقت کے جیوز, آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں بکھیر دیا. کچھ ان میں بھلے کام کرنے والے ہیں اور کچھ اور طرح کے یعنی برے, اور ہم آراموں کو تکلیف یعنی برے, اور ہم آراموں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قیام مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. یہ بے جھجک ان سے قیمت دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے, اور لوگ ایسوں پر تان کرتے ہیں مگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے, اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے بھی پڑھ لیا ہے, اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا الزام رکھتے ہیں ان کو ہم بدلہ دیں گے کہ ہم بھلے لوگوں کا بدلہ برباد نہیں کرتے. اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سایبان تھا, اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو, اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر قوم کو اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اسے پکڑے رہو اور اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی. اب یہاں پر یہ سائنٹیفکلی دیکھنے کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی. تو ہو سکتا ہے کہ ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہوتا ہے, جو اولاد پیدا ہونے کا سسٹم ہوتا ہے, وہ پیٹھ سے کہیں سے لنکڈ ہو. یہ جو مطلب جو MBBS کر رہے ہیں یا جو ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا, یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں, ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا گیا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگیں کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی. یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی جتنی بھی اولاد ہے, ہم جو بھی لوگ دنیا میں آئے اور جو بھی لوگ آگے دنیا میں آئیں گے, ان سب کو اللہ نے جمع کیا تھا اور ان سب کو جمع کر کے اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. تو
ان سب نے، ہم سب نے، مطلب جو بھی لوگ ہم دنیا میں ہیں، جو آئیں گے اور جو آگے چلے گا، ہم سب نے یہ کہا تھا کہ نہیں اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اب اللہ نے آپ کو یہ آپشن دیا تھا کہ آپ یا تو وہیں رہ کے اللہ کی تسبیح کرو، یا پھر جنت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو دنیا میں جا کے اور اللہ کے حکموں پر چلنا پڑے گا، آپ کو جو قرآن ہے اس پہ اپنی زندگی گزارنا پڑے گی، کیونکہ اس میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، کروڑوں روپہ آدمی کے پاس اور اس کی جان بچ سکے تو وہ سب کچھ دے دے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سے ایگزامپل سے ایک سسٹم سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو، مجھے، اس دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے، ابھی ہیں اور آئیں گے، سب کو جمع کیا اور سب سے پوچھا کہ بھئی میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا؟ تمہیں اس سے انکار ہے؟ ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا پروردگار ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ میرے اور اللہ کے بیچ میں، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے غلام ہیں اور وہ آپ کا رب ہے۔ اس کے بیچ میں کوئی کوسچن مارک نہیں ہوتا، اس کے بیچ میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ آپ کو جو بات اس نے کہی ہے اس کی غلام کے طریقے سے اس کی فرما برداری کرنا پڑے گی۔ تو اب اللہ نے آپ سب سے اور مجھ سے اور آنے والے لوگوں سے اور جو چلے گئے ان سے سب سے اقرار لے لیا۔ اب آپ سب کو دنیا میں بھیج دیا، لیکن دنیا میں بھیج کے اس وقت کی جو آپ کی یادداشت تھی وہ دھندلی کر دی، وہ مٹا دی آپ کی۔ کیسے؟ جیسے ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک کوسچن ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے یار اس کا سب جواب تو مجھے آتا تھا، کیا تھا نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کہ کتاب کھولتے ہیں تو ہم سر پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ پڑھا تو تھا میں نے پورا اور مجھے پورا یاد ہے۔ ایسے ہی جیسے ہی ہمارا موت کا وقت موجود ہوگا اور ہم فرشتوں کو دیکھیں گے اور ہماری روح نکلے گی تو وہ پوری یادداشت ہمیں واپس آ جائے گی کہ ہم نے اللہ سے اقرار کیا تھا، پھر ہم دنیا میں یہ کیا کر کے بیٹھ گئے۔ صرف ایک چٹکی بجانے جتنا کام ہوگا اور ہمیں سب یاد آ جائے گا جو ہم آج اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اس دنیا کے چکر میں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، میں یہاں بھی گھر خرید لوں، میں وہاں بھی گھر خرید لوں، میں دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر لوں، لیکن جس چیز کے بدلے ہم نے اپنی جان کو بیچ رکھا ہے، جنت، اللہ کی فرما برداری، اس کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، ہماری ساری کوششیں اس دنیا کے گھر کے لیے ہیں جس میں ہمیں اتنے سے وقت رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرمائے گا قرآن میں کہ جب وہ آپس میں پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، تو ان میں سے کوئی کہے گا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو اللہ نے یہ جو آپ سے اقرار لیا تھا یہ اس لیے لیا تھا کہ آپ میں اور آنے والا کوئی بھی آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو تو اس بات کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے تو میرے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہوئے ملے تھے۔ آپ سے سب اقرار لے چکا ہے اللہ، آپ کو کتاب دے دی ہے، آپ کی زبان میں دے دی ہے، اب اس پہ عمل کرنا اور اسے پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو ہم تو ان کے بعد پیدا ہوئے اور تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ آئیں پلٹ کے۔ اب یہ پھر ہم نے کتنی بار ان 9 پاروں میں ان گنت بار، جنہیں کتنی بار ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیتیں کھول کے بیان فرمائی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اب اگر میں پھر ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کے گروہ میں سے ہے، وہ آپ کو قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اگر مجھ جیسا جاہل آدمی اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے 10 گنا بہتر اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری آیتیں بیان فرما دو تاکہ وہ فکر کریں۔ میرا یقین مانیے، آپ اگر ایک بار اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیں گے تو آپ کے آنکھوں پہ سے دنیا کے سارے پردے ہٹ جائیں گے۔
آپ کے لیے دنیا بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی، آپ کا ویژن ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا کہ آپ کو کہاں کیا فیصلہ لینا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہیں، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دل ہیں۔ ایک منٹ کو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ان جیسا آدمی قرآن سمجھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھتے، ہم کیوں عمل نہیں کرتے، یار ہمیں دین کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ایک منٹ آپ کے دل کو یہ احساس ہوا، لیکن ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وہ دوسرے ہی منٹ پھر آپ اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، کہہ رہے بھگاؤ یار، اپن تو اپنی نوکری دیکھو، اپن تو اپنے بزنس دیکھو، اپن تو اپنی دولت دیکھو۔ اور ان کی آنکھیں ہیں، ان کو دکھتا ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں پہ کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں، ان کے خود کے فعلوں کی وجہ سے کیسے کیسے ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے دکھ رہا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ قرآن ہے، آپ کو ایک آدمی بیٹھ کے بتا رہا ہے، بہت سے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے، اس پہ عمل کرو، اللہ کے لیے آپ نے دنیا کی، آپ نے اپنی جان کو جنت کے لیے بیچ دیا ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ تو ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ یہ جانوروں کی طرح ہیں، جیسے ایک بھیڑ کو جس طرف ہکال دیا جاتا ہے، آپ سے کہہ دیا کہ 12th کرنا ہے، گریجویشن کرنا ہے، اس کے بعد نوکری کرنا ہے، اس کے بعد گھر بنانا ہے، اس کے بعد بچوں کی شادی کرنا ہے، اور پھر مر جانا ہے۔ ایک بار ہکال دیا، اب پوری کی پوری جنریشن اسی طرف چلے جا رہی ہے۔ کوئی سوچنے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے، جنت کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ چوپائے ہیں یا ان سے بھی برے۔ یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں ٹیڑھ اپنایا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت ہی جلد اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ترتیب، اب ایک بات سمجھیے، بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھٹلایا جھٹلایا جھٹلایا۔ جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے ساختہ کھڑے ہو کے ڈکلیئر کرو کہ نہیں میں ان آیتوں کو نہیں مانتا، میں انہیں جھٹلاتا ہوں۔ جھٹلانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یہ کرو، آپ کہہ رہو نہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے ایسا کرو، آپ کہہ رہو نہیں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ تو جھٹلانے کا مطلب یہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ترتیب سے اس طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بھی جنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کو موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور یکایک تم پر آ جائے گی، اچانک آ جائے گی، موقع نہیں ملے گا کسی کو۔ یہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی سے اللہ قرآن میں خود کہلوا رہا ہے کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا۔
وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھا معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ آپ کو کوئی مان لیجئے کوئی عورت پریگننٹ ہوئی، اب کوئی چھوٹے سے کوئی کمپلیکیشن آ گئے تو اللہ سے دعائیں مانگیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے کہ اللہ ہمیں صحیح اولاد دے دے۔ جب صحیح اولاد اللہ دے دیتا ہے تو فلانے کسی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلانا تعویذ باندھ رہے ہیں، فلانے جگہ جگہ جا کے ڈھوک دے رہے ہیں کہ بھئی ان کی یہاں جانا ضروری ہے، بچہ یہاں کی وجہ سے صحیح سالم ہوا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ پیدا کیے جاتا ہے اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو یا چپ ہو جاؤ۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے حق کتاب نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، آپ کو کوئی ڈرائے تو آپ کو یہ بات کہنا چاہیے۔ میں ایک بار دوبارہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ میرا کیا کر سکتے ہو۔ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے حق کتاب نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ دیکھنے میں آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر سچ میں کچھ نہیں دیکھتے۔ اے محمد معاف کرنا اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان اللہ کے نہ ماننے والوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں سے کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش و بصیرت مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بات سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام سی چیز ہو گئی ہے کہ قرآن چلتا رہتا ہے۔ اول تو پریشانی یہ ہے کہ سب عربی میں پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زبان میں کوئی پڑھتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو۔ آپ قرآن میں یوں ادھر ادھر دماغ یا دوسری باتوں میں نہیں لگ سکتے، خاموش رہ کے توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا آپ کو، اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرتے رہو، غافل نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ آراف مکمل ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اب ہم سورہ انفال شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔
مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدے کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے قابو میں ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور اللہ کے نہ ماننے والوں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے صرف بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل کو اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بدر کا واقعہ ہے، یہ جو بات اللہ بتا رہا ہے اس میں بدر کا معاملہ ہے کہ بدر میں مسلمانوں کی جماعت چاہتی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا تھا جو مال لے کے آ رہا تھا، اس کے ساتھ لشکر نہیں تھا، چھوٹا تھا، اس پہ حملہ کریں، لیکن اللہ نے ان کے لیے ہتھیاروں سے لیس جماعت سے لڑنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی جو لشکر تھا اس سے لڑنے گئے، جبکہ 313 تھے اور وہ 1000 تھے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے فرشتوں سے مدد دی، اور اللہ کے حکم سے جنگ بدر مسلمان جیتے 17 رمضان۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی اللہ کے نہ ماننے والوں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کو پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں اس کا سار اس آیت میں آ گیا۔ ہم ہر کام میں اگر اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت کریں گے تو پھر عذاب تو ہمارے اوپر آئیں گے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے ایمان والوں، جب لڑائی کے میدان میں اللہ کے نہ ماننے والوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص لڑائی کے دن اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اب یہ بات ہم سب کو سمجھنا پڑے گی کہ آپ جب اللہ کے لیے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، جب دین کے لیے کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ پیٹھ نہیں دکھا سکتے۔ یہ بات صرف جنگ کے لیے نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ دین پہ کوئی مصیبت ہے، مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ہے، اور ہم ثابت قدمی سے کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر لاٹھیاں بجنا چالو ہوئیں، تو ہم پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے نہیں جب تک ہمارا لیڈر ہم سے نہیں کہے گا، جب تک ہمارا امیر ہم سے نہیں کہے گا کہ ہاں اب پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیٹھ پھیرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اس کا۔ تم لوگوں نے ان اللہ کے نہ ماننے والوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیں، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نہ ماننے والے اگر
تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے فعل سے رک جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت وہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس میں روگردانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے حکم دے دی کہ آپ کے ایمان ہے، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے نبی کے حکم پہ چلو، آپ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ اللہ اور اس کے نبی کے حکم پر چلو، اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے، مطلب کہہ تو دیتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں سنتے نہیں، اسے اہمیت نہیں دیتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان کے مطلب بہرے گونگے ہیں مطلب جو کچھ سمجھتے نہیں، وہ جو فزیکلی ڈسیبلڈ کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ کی ہدایتوں کو سنتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر ہدایت کی صلاحیت کے بغیر سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں تو جو تم کو زندگی ہمیشہ کی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے گھر بار نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جنگا دی اور اپنی مدد سے تم کو طاقت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والوں، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ امانت میں خیانت، آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پہ دی گئی، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، اس میں سے نکال رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں مطلب جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں، یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرق کرنے والی چیزیں پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے محمد، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے نہ ماننے والے لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں، وطن سے نکال دیں، تو ادھر سے وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یہ آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے چھٹبھئیے پولیٹیشینز ہیں، یہ کوئی پی ایم وی ایم یا ہوم منسٹر وہ منسٹر، ان کی باتوں سے گھبرائیے مت، ان کی چالوں سے گھبرائیے مت۔ کب مت گھبرائیے؟ جب آپ کو اللہ پہ پورا یقین ہو۔ ان کو ان کی چالیں چلنے دیجئے، سب سے بہتر چال چلنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی چال سے بہتر کسی کی چال نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے لیے چال چلے گا جس کو اللہ پہ پورا یقین ہوگا، جو اللہ اور اس کے نبی کے حکموں پہ چلنے والا ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں تو ہیں، کہانی تو ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، بلکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ گھروں کی چھتوں پہ وہ کھڑے ہو کے سیٹیاں بجا رہے ہیں یا تالیاں بجا رہے ہیں یا تھالیاں بجا رہے ہیں، یہ ہر وقت میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے نہ ماننے والے ہر وقت میں ایسا کرتے رہے ہیں۔ کچھ نہ تھی
تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ آپ نے تالیاں سیٹیاں خوب بجا لیں، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کی وجہ ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ بالکل نیچے ہو جائیں گے، اور اللہ کے نہ ماننے والے لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ کے نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے فعلوں سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ جو فساد ہے وہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو ان کے کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایت اور خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ کل ہم 10واں پارہ شروع کریں گے۔ اگر اس 9ویں پارے میں آپ کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو یا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو، اللہ نہ کرے، تو کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ہم کل اس سوال کو لے لیں گے۔ اور اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیے، اور زیادہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے 2 بار کورونا کا ذکر کیا، اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بچنا ہے، وبا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، زندگی اور موت کا طے کرنے والا صرف اللہ ہے، جس کو آنی ہوگی آ کر رہے گی، لیکن ہماری احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو بھی ہمیں آج کی تاریخ میں احتیاط کے طریقے پتہ ہیں ان کا استعمال کیجئے۔ باقی اللہ نے ہر مرض کی دوا بنائی ہے، ہو سکتا ہے ایلوپیتھی میں آپ کو دوا نہیں مل رہی ہو تو دوسری پیتھیز کو دیکھیے، دوسرے طریقے دیکھیے۔ اللہ نے ہر مرض کی دوا بنائی ہے، ایسا کوئی مرض ہی نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، تو اللہ نے ہر مرض کی دوا اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم نے جو کام شروع کیا ہے اللہ یہ ہم سے مکمل کروائے، ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ دعا کیجئے گا کہ ہم سب محفوظ رہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوگ محفوظ رہیں، اور ایک بار ضرور دعا کیجئے گا کہ جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھر والے بیمار ہیں، ان سب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے، اور جان اور مال کے نقصان سے ہم سب کو بچائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔